مارگلا دھرنے کی سیاست اور قاضی حسین احمد۔ 24 جون 1996 کا واقعہ ہے۔ راولپنڈی کے گلی کوچوں میں قاضی حسین احمد کے نعروں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اچانک قاضی حسین احمد لیاقت باغ کے آریہ محلہ سے نمودار ہوئے تو پولیس فورس ان کو گرفتار کرنے کے لیے حرکت میں آ گئی، لیکن مری روڈ پر موجود ہزاروں پرجوش کارکنوں نے ان کو اپنے اثار میں لے لیا۔ پولیس کے ساتھ کھینچا تانی میں قاضی حسین احمد کے سر سے ٹوپی گر گئی۔ پہلی بار کسی نے قاضی حسین احمد کو ٹوپی کے بغیر دیکھا۔ کیمرے کی آنکھ نے یہ منظر محفوظ کر لیا۔ اس وقت کوئی واٹس ایپ تھا اور نہ ہی ویڈیو۔ بہرحال جماعت اسلامی کے ہزاروں کارکنوں کے سامنے مسلح پولیس بے بس نظر آئی اور قاضی حسین احمد کو پولیس سے چھین کر لے گئے۔ قاضی حسین احمد تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گئے۔ یوں تو مہاتما گاندھی کا برت اور دھرنا مشہور تھا، لیکن اس روز قاضی حسین احمد نے اسلام آباد میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کی کرپشن کے خلاف پہلا دھرنا دیا تو ہر کوئی سوال کر رہا تھا یہ دھرنا کیا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بے نظیر کی حکومت ختم ہو گئی۔ پاکستان کی سیاست میں دھرنے کو متعارف کرانے میں قاضی حسین احمد ہیں۔ اس کے بعد ملکی سیاست میں دھرنا کا عمل دخل اس حد تک بڑھ گیا کہ آج ہر سیاسی جماعت حکومت گرانے اور مطالبات منوانے کے لیے دھرنے کی سیاست کر رہی ہے۔ عمران خان نے 126 دن ریڈ زون میں دھرنا دیا اور وہ شام کے وقت بن ٹھن کر ریڈ زون میں آ جاتے اور تقریر کر کے واپس چلے جاتے۔ بالآخر اپنا بوریا بستر سمیٹ کر بنی گالا چلے گئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مبالغہ رائے نہیں ہوگی کہ راولپنڈی سے اسلام آباد تک پہلا مارچ بھی قاضی حسین احمد نے کیا۔ آج دھرنا مخالف عناصر اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا دینے پر پیش نظر آتے ہیں۔ قاضی حسین احمد مضبوط اعصاب کے مالک سیاستدان تھے۔ انہوں نے جرأت کے ساتھ فوجی حکمرانوں کے اقدامات کو چیلنج کیا اور جو بات وہ کہنا چاہتے لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیتے۔ جماعت اسلامی ایک صلح جو تحریکی جماعت تصور کی جاتی تھی، لیکن جب قاضی حسین احمد نے امارت سنبھالی تو انہوں نے جماعت اسلامی کا معاشرتی اور سیاسی کلچر تبدیل کر دیا اور جارحانہ سیاست کو متعارف کرایا۔ مظلوم کی فریاد پر مدد کے لیے ظالموں قاضی آ رہا ہے کہ نعرے کو متعارف کرایا۔ ان کے اس نعرے سے جماعت اسلامی کے کچھ سینئر رہنماؤں نے تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے تحریک اسلامی کے نام سے الگ تو جماعت بنا لی، لیکن وہ عوام میں جماعت اسلامی کے مقابلے میں قبولیت نہیں پا سکی کہ اس سے کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ قاضی حسین احمد ایک منکسر مزاج لیڈر تھے۔ ان کے خوبصورت چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہی نظر آتی تھی، لیکن جب وہ جلال میں ہوتے تو کوئی ان کے سامنے بات کرنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جولائی 2007 میں لندن میں نواز شریف کی میزبانی میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد APDM قائم کی گئی، جس میں نواز شریف اور عمران خان بھی شامل تھے۔ اس اتحاد نے جنرل پرویز مشرف کے زیر انتظام ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تو کچھ دن بعد مسلم لیگ نون کو احساس ہوا کہ اس کا یہ فیصلہ درست نہیں، لہذا وہ انتخابات کے بائیکاٹ کے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن قاضی حسین احمد اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ مجھے یاد ہے کہ جماعت اسلامی کے کچھ رہنماؤں جو ہر وقت انتخابات میں حصہ لینے کے خواہشمند رہتے ہیں نے کہا کہ ہم نے تو قاضی حسین احمد سے عام انتخابات کے بائیکاٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ بات کریں تو ممکن ہے وہ آپ کی بات سن لیں۔ میں نے جرأت کر کے قاضی حسین احمد کو جماعت اسلامی کے انتخابی رہنماؤں کی خواہش تو پہنچا دی، لیکن قاضی حسین احمد نے بڑے تأمل سے میری بات سننے کے بعد اسے مسترد کر دیا اور کہا کہ APDM نے عام انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے، اب اس پر نظر ثانی کی گنجائش نہیں۔ پھر انہوں نے بزرگانہ مشفقت کے ساتھ تاکید کی کہ آپ نے آج اس موضوع پر بات تو کر لی ہے، آئندہ مجھے ایسا مشورہ نہ دینا۔
بعد ازاں 2008 کے انتخابات کے بائیکاٹ کے حوالے سے انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جماعت اسلامی میں نظم و ضبط کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگرچہ امیر جماعت اسلامی ارکان کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے، امیر جماعت اسلامی کے پاس بے پناہ اختیارات ہونے کے باوجود امیر جماعت اسلامی کے احتساب کا نظام موجود ہے۔ شاید قاضی احمد واحد امیر جماعت اسلامی ہیں جن کو اپنی پالیسیوں کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے خلاف جماعت اسلامی کے مجلس شورا کے رکن راجہ محمد ظہیر مرحوم نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تو جماعت اسلامی کھلبلی مچ گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ قاضی حسین احمد کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر باقاعدہ بحث کے بعد راجہ صاحب نے تحریک واپس لے لی۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے قاضی حسین احمد کے تحریک عدم اعتماد کی ایکسکلوسیو سٹوری فائل کی۔ خبر شائع ہونے کے بعد جماعت اسلامی کی جانب سے شدید رد عمل آیا۔ مجھ سے پہلی بار قاضی حسین احمد نے ناراضی کا اظہار کیا اور خبر کا سورس بتانے کی شرط پر ناراضی ختم کرنے کا عندیہ دیا اور کہا کہ یہ خبر درست ہے، آپ خبر کا سورس بتا دیں تاکہ ہم اس بات کی تحقیق کر سکیں کہ جماعت اسلامی کے ان کیمرہ اجلاس کی خبر کی لیکیج کا ذمہ دار کون ہے۔ میں خبر کا سورس بتانے سے گریزا رہا۔ قاضی حسین احمد کچھ دن تک ناراض ہو رہے، پھر بات آئی گئی ہوگی۔ قاضی حسین احمد جہد مسلسل کا دوسرا نام تھا۔ وہ آرام سے گھر بیٹھنے والی شخصیت نہیں تھی۔ ناکامی اور مایوسی کے الفاظ ان کی کتاب سیاست میں تھے ہی نہیں۔ 2 بار دل کا بائی پاس ہونے کے باعث ان کو آرام کرنے کا مشورہ دیا جاتا تھا، لیکن وہ ایک پل آرام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لہذا ان کے ڈاکٹروں نے ان کے خاندان کو کہہ دیا تھا کہ قاضی حسین احمد کے متحرک رہنے میں ہی ان کی زندگی ہے۔ قاضی حسین احمد نے اپنے دورے امارت میں اتحادوں کی سیاست کی، جس کے نتیجہ میں جماعت اسلامی کو پارلیمنٹ میں خاصی نشستیں حاصل ہوئی۔ انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کی تشکیل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 2002 میں دینی جماعتوں کے اتحاد ایم ایم اے متحدہ مجلس عمل میں جماعت اسلامی نے مؤثر کردار ادا کیا۔ قاضی حسین احمد ایم ایم اے کے صدر بھی رہے۔ قاضی حسین احمد نے خرابی صحت کی وجہ سے امارت کی ذمہ داری اٹھانے سے معذرت کی۔ قاضی حسین احمد بھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں اتحادی سیاست سے مایوس تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد آنے والے دنوں میں عمرا نے اتحادی سیاست کو خیر بات کہہ دیا اور ملکی سیاست میں سولو فلائٹ شروع کر دی۔ بلا شک و شبہ جماعت اسلامی پاکستان کی واحد منظم جماعت ہے جو پچھلے 80 سال سے اپنے نصب العین میں کے اصول کی جدوجہد کر رہی ہے۔ اتحادوں کی سیاست کے بجائے سولو فلائٹ سے جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور میں تو اضافہ ہوا ہے۔ اس نے ہر بڑے شہر میں اپنی سیاسی قوت کا بھرپور اظہار کیا ہے، لیکن اس کے ووٹ بینک میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ممکن ہے جماعت اسلامی نے اپنی سطح پر اس پر سوچ بچار ضرور کی ہوگی، لیکن اس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی۔ جماعت اسلامی بڑے بڑے جلسے اور مظاہرے کرنے والی جماعت بن گئی ہے، ایک سیاسی جماعت سے زیادہ پریشر گروپ بن گیا ہے۔ اس کی انتخابی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ ایک ہی سانس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اپنا ہدف بناتی ہے۔ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جماعت اسلامی